أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، یعنی رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ ماہ سیام نزول قرآن کا مہینہ، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ، صبر کا مہینہ، فراغی رزق کا مہینہ، ایک دوسرے سے خیر خواہی کا مہینہ، جنت میں داخل ہونے اور جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا مہینہ۔ ماہ سیام ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ذکر و فکر، تسبیح و تحلیل، تلاوت و نوافل، صدقہ و خیرات، گویا ہر قسم کی عبادت کا ایک عالمی موسم بہار، جس سے دنیا کا ہر مسلمان اپنے اپنے ایمان اور تقوی کے مطابق حصہ پا کر دل کو سکون اور آنکھوں کو ٹھنڈک مہیا کرتا ہے۔ رمضان کا مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا، اور وہ قرآن انسانوں کے لیے رہنما اور ہدایت کی روشن دلیل رکھتا ہے اور حق کو باطل سے الگ کر دینے والا ہے۔ اسی مبارک مہینے میں اکثر آسمانی کتابیں نازل ہوئیں۔ ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے، موسیٰ علیہ السلام پر تورات، داؤد علیہ السلام پر زبور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، سب اسی برکت والے مہینے میں نازل ہوئے۔ اسی مبارک مہینے میں اسلام کی سب سے پہلی لڑائی جنگ بدر ہوئی، جس میں مسلمانوں کو کفار کے مقابلے میں باوجود قلت تعداد کے عظیم الشان فتح حاصل ہوئی۔ اسی مہینے میں مکہ معظمہ فتح ہوا۔ اسی اہمیت کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان مبارک کی آمد کا بہت ہی خیال رکھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ رمضان کے لیے شعبان کی تاریخیں یاد رکھو، تاکہ رمضان کی تاریخوں میں کوئی گڑبڑ اور غلطی نہ ہو۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت قرآن مجید کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہے۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت قرآن مجید اور حدیثوں سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، سو جو کوئی پالے تم میں سے اس مبارک مہینہ رمضان کو تو اس کے روزے رکھے۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ روزہ امت محمدیہ سے پہلے امتوں پر بھی فرض رہا ہے۔ رمضان کے روزوں کی فضیلت احادیث سے بھی ثابت ہے۔ حدیث میں بھی رمضان مبارک کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ خطبہ اتنا جامع اور مکمل ہے کہ اس سے ماہ رمضان کی فضیلت و اہمیت پوری طرح واضح ہو جاتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، تمہارے اوپر ایک بڑا عظمت، مرتبہ اور برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات شب قدر ایسی مرتبہ والی ہے جو 1000 مہینوں سے مرتبہ میں بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے مسلمان پر فرض فرما دیے اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو باعث اجر و ثواب بنایا۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے، وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ باہمی رواداری، غم خواری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی برکت سے مومن کے رزق میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے، وہ یعنی اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور دوزخ سے نجات کا ذریعہ ہوگا، مگر اس روزہ دار کے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی روزہ دار کا روزہ صرف کھجور یا پانی یا دودھ کے ایک گھونٹ سے بھی افطار کرا دے گا، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔
اور اس مہینے کا پہلا عشرہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا، اور دوسرا عشرہ گناہگاروں کی مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ مجرموں کے دوزخ سے آزادی کا حاصل کرنے کا ہے۔ اور جو شخص اپنے خادم یعنی ملازم سے اس مہینے میں کام ہلکا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا اور جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اور تم رمضان میں 4 کام زیادہ کیا کرو۔ 2 کاموں سے تو تم اپنے پروردگار کو راضی کرو، اور 2 کام ایسے ہیں جن سے تمہیں چھٹکارا نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے پروردگار کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت اور ورد ہے، اور جن 2 باتوں کے بغیر تمہیں چارہ نہیں وہ جنت کی طلب اور دوزخ سے پناہ مانگنا ہے۔ اور جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائے گا کہ اس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ خطبے کے بعد اب چند حدیثیں بھی ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو درداء سے روایت ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہر ایک چیز کا ایک دروازہ ہوتا ہے اور عبادت کا دروازہ روزہ ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ ایک حدیث قدسی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بدلہ یعنی میں خود دوں گا۔ جنت کے ایک دروازے کا نام ریان ہے۔ قیامت کے دن اس سے صرف روزہ دار جنت میں داخل ہوں گے۔ رمضان کی پہلی رات کو شیاطین مقید کر دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند اور جنت و رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ بخاری و مسلم۔ روزہ دار کے منہ کی بو قدر و قیمت اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ ہے، اور روزہ ڈھال ہے۔ الصیام جنت، یہ نسائی کی ہے حدیث، روزہ ڈھال ہے، یعنی روزہ دنیا میں تو گناہوں کے مقابلے میں ڈھال کا کام دیتا ہے، اور آخرت میں نار یعنی دوزخ سے بچاؤ کے لیے ڈھال بن جائے گا، اور قبر میں منکر نکیر کے سوالات کے وقت بھی ڈھال بن جائے گا۔ اس مہینے میں نفلی کاموں کا ثواب فرض عبادت کے برابر ملتا ہے۔ روزہ دار کا سونا عبادت اور اس کا خاموش رہنا تسبیح پڑھتے رہنے کے برابر ہے، اور اس کے عمل بڑھا دیے جاتے ہیں یعنی ثواب میں، اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب کوئی مسلمان اس طرح روزہ رکھے کہ نہ جھوٹ بولے، نہ کسی کی غیبت کرے، اور حلال روزی سے افطار کرے، اور رات کی اندھیروں میں مسجد میں نماز کے لیے جانے کی کوشش کرے، اور رمضان کے سب آداب کا لحاظ رکھے، تو وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو کر نکل جائے گا جیسے سانپ کے چوہے سے نکل جاتا ہے۔ ان کے علاوہ اور بہت سی حدیث میں بھی روزوں کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ روزہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسری عبادتوں میں تو ریا دکھلاوا بھی ہو سکتا ہے، مگر روزے میں نام و نمود اور ریا کا شائبہ نہیں، کیونکہ اور عبادتیں تو دوسروں کو نظر آ جاتی ہیں، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ رکھنے والا جانتا ہے یا اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے، اسی کو معلوم ہے کہ کون روزے دار ہے کون نہیں۔ اسی وجہ سے علماء کا رمضان کے روزوں کی فرضیت پر اتفاق ہے، اور جو مسلمان اس کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے، اور بغیر عذر شرعی روزہ نہ رکھنے والا بدترین قسم کا گناہ گار اور فاسق ہے، اور جب تک ان روزوں کی قضا نہ رکھے وہ اس کے ذمہ باقی رہیں گے۔ روزہ نہ رکھنے پر وعید بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان کا ایک روزہ بھی قصداً بغیر عذر شرعی نہ رکھ سکے تو اس کا بدلہ تمام عمر روزے رکھنے سے بھی نہیں ہو سکتا۔ جس جگہ رمضان کے دنوں میں روزہ نہ رکھنے والا کچھ کھاتا پیتا ہے، قیامت کے دن وہ جگہ گواہی دے گی کہ اس نے میری پیٹھ پر گناہ کیا تھا۔ روزہ نہ رکھنے والے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام نے بددعا فرمائی ہے۔ جس مسلمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام بددعا کریں اس سے زیادہ بدقسمت کون ہوگا۔ اللہ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا، اور نمازوں کی کثرت ہو جاتی تھی، اور دعا بڑی عاجزی سے مانگا کرتے تھے، اور خوف خدا کا زیادہ غلبہ ہو جاتا تھا۔ ایک آج کل کے ہم مسلمان ہیں کہ خوف خدا دلوں سے نکل چکا ہے، نہ کسی کا ڈر ہے، نہ شرم ہے، نہ حیا ہے، اور رمضان کے محترم مہینے میں
کھلم کھلا بازاروں میں کھاتے پیتے ہیں اور ہوٹلوں کی زینت بڑھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ روزہ دوسرے مذاہب میں بھی روزے کی اہمیت ہے۔ روزے میں جسمانی اور روحانی دونوں فائدے ہیں، اسی وجہ سے ہر مذہب میں کسی نہ کسی صورت میں روزے کا سلسلہ رہا ہے۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 ان تینوں تاریخوں کا روزہ رکھتے تھے۔ سیدنا نوح علیہ السلام 12 مہینے روزے رکھتے تھے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام 1 دن روزہ اور 1 دن افطار کیا کرتے تھے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام 1 دن روزہ اور 2 دن افطار کرتے تھے۔ فرض یہ کہ روزہ پہلی امتوں میں بھی کسی نہ کسی شکل میں فرض رہا ہے۔ مسلمانوں پر رمضان کے روزے شعبان 2 ہجری میں مدینہ منورہ میں فرض ہوئے۔ اس سے پہلے اسلام میں عاشورہ یعنی محرم کا 10 تاریخ کا روزہ تھا۔ روزے کے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کے مقصد قرآن مجید میں روزے کے 3 مقصد بیان کیے گئے ہیں۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کیا کرو۔ لعلہم یرشدون، تاکہ روزہ دار نیک راستے پر لگ جائیں۔ روزے کی تعریف یہ ہے کہ شریعت میں طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جمع ان تینوں کاموں سے روزے کی نیت کے ساتھ رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ اگر بلا نیت ان تینوں کاموں سے رکا رہے تو وہ روزہ نہ ہوگا، بلکہ اس کو فاقہ کہیں گے۔ روزہ کن لوگوں پر فرض ہے؟ ہر مسلمان عاقل، بالغ، تندرست مرد و عورت پر پورے رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہیں۔ بغیر شرعی عذر کے روزہ چھوڑنا حرام ہے۔ البتہ مجنون اور نابالغ بچے اس حکم سے مستثنیٰ ہیں، لیکن قریب البلوغ بچوں کو عادی بنانے کے لیے کبھی کبھی روزے رکھواتے رہنا چاہیے۔ روزہ رکھنے کے شرائط، اس کے شرائط یہ ہیں: نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 عاقل اور بالغ ہونا، نمبر 3 تندرست ہونا، نمبر 4 مقیم ہونا، نمبر 5 عورت کا حیض و نفاس سے پاک ہونا۔ کن لوگوں کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے؟ بعض مجبوریاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ جب وہ مجبوری ختم ہو جائے تو ان روزوں کی قضا کرے۔ مجبوریاں یہ ہیں: بیمار ہونا، مسافرت میں ہونا، عورت کا امید سے ہونا، عورت کا بچہ کو دودھ پلانا اور روزہ رکھنے سے اپنے آپ کو یا بچے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہونا، بہت بوڑھا ہونا یعنی روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہونا، سخت بھوک پیاس کی وجہ سے ہلاکت یا بیمار ہو جانے کا اندیشہ ہونا، عورت کا حیض و نفاس سے ہونا۔ ان حالتوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ روزے کی نیت، روزہ رکھنے کے لیے نیت یعنی دل سے ارادہ کرنا ضروری ہے۔ بغیر نیت کے روزہ نہ ہوگا۔ زبان سے یہ الفاظ بھی کہہ لے تو اچھا ہے: ابھی صوم غد نویت من شہر رمضان۔ یہ روزے کی نیت سنت سے ثابت نہیں ہے۔ رمضان کے روزے کی نیت صبح صادق سے پہلے کر لینا بہتر ہے۔ اگر اس وقت یاد نہ آئے تو نصف النہار یعنی زوال سے تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے تک ضرور کر لے۔ سحری کی فضیلت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں صرف سحری کا فرق ہے، یعنی اہل کتاب سحری نہیں کرتے اور ہم سحری کھاتے ہیں۔ نمبر 2 سحری کھانا موجب برکت ہے، لہذا سحری کھانا نہ چھوڑا کرو، اگرچہ تم میں سے کوئی شخص پانی ہی پی لیا کرے۔ سحری کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ اس نے سحری ضرور کھا لینی چاہیے، خواہ ایک کھجوری کھا لے یا پانی پی لے۔ سحری دیر سے کھانا مستحب ہے، مگر اتنی دیر بھی نہ کرے کہ صبح صادق ہو جائے، بلکہ احتیاطاً صبح صادق سے 10-15 منٹ پہلے فارغ ہو جانا چاہیے۔ افطار کی فضیلت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین اسلام اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ روزہ تاخیر سے کھولتے ہیں۔ مسلمانوں کو اہل باطل کی مخالفت کرنی چاہیے۔ نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت شریفہ یہ تھی کہ تر اور تازی کھجور سے روزہ افطار کیا کرتے تھے۔ تازی نہ ہوتی تو خشک کھجور سے افطار فرماتے، خشک کھجور بھی نہ ملتی تو چند چلو پانی پی لیتے تھے۔ اس لیے افطار کھجور یا چھواری یا کسی اور میٹھی چیز سے کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے وقت یہ دعا پڑھتے: نمبر 3 کہ اللہ ملک وسم توبے کا اعلیٰ رشتے کا افطر۔ افطار کے بعد یہ دعا پڑھتے: ذهب الظمأ وابتلت العروق
وثبت الاجر انشاءاللہ تعالی، اس لیے یہ دعا پڑھنا مسنون ہے۔ غروب آفتاب کے بعد فوراً روزہ کھول لینا مستحب ہے اور دیر کرنا مکروہ ہے، البتہ ابر کے دن افطار میں ذرا تاخیر کر دے اور سحری میں جلدی۔ ان باتوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بھول کر کھا پی لینا یا صحبت کر لینا، مسواک کرنا، خود بخود قے ہو جانا، خوشبو سونگھنا، بلا ارادہ حلق میں گرد و غبار مکھی یا مچھر چلا جانا، سر میں تیل ڈالنا یا آنکھ میں سرما لگانا، آنکھ میں دوا ڈالنا، تھوک یا بلغم نکل جانا، منہ بھر سے کم مقدار میں قزم قے کرنا، کلی اور غرورہ کے بعد پان کی سرخی کا باقی رہنا، سوتے میں غسل کی حاجت ہو جانا، کسی مجبوری سے انجیکشن لگوانا، مسواک یا برش کرنے سے دانتوں سے خون نکلے لیکن حلق کے اندر نہ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ رات میں صبح سے کسی وجہ سے غسل کی حاجت ہو جائے اور صبح صادق سے پہلے غسل نہیں کیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کن باتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ناک یا کان میں دوا ڈالنا، کلی کرتے ہوئے حلق میں پانی چلا جانا، منہ بھر کر قزم قے کرنا، لاش سونگھنا، کنکر پتھر لوہا کھانا، غلطی سے یہ سمجھ کر کہ سورج غروب ہو گیا روزہ کھول لیا، صبح صادق کے بعد کھانا، لوبان یا اگربتی وغیرہ کی دھونی سونگھنا، سگریٹ یا حقہ پینا، پان یا تمباکو کھانا، جس تھوک میں خون کا غلبہ ہو اس کو نگل لینا، پخانے کی جگہ میں کوئی دوا استعمال کرنا، عورت کا اپنی شرم کی جگہ کوئی دوا استعمال کرنا، گوشت کا ریشہ یا چھالے کا ٹکڑا منہ میں رہا ہوا باہر نکال کر پھر نگل لینا، اگر وہ چنے کے برابر یا اس سے زیادہ ہے اور اس کو اندر ہی اندر زبان سے نکال کر نگل لیا تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اس مقدار سے کم ہے تو نہیں ٹوٹے گا، اور ان سب صورتوں میں روزے کی قضا واجب ہے۔ نماز تراویح اور وتر۔ تراویح کی نماز ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر سنت موقتہ ہے اور مردوں کی جماعت کے ساتھ ادا کرنا سنت علی الکفایہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی رات یہ نماز جماعت سے پڑھائی ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت پر فرض ہو جانے کے خوف سے نہیں پڑھائی۔ اسی تراویح کو باقاعدہ جماعت کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں اہتمام کے ساتھ لازمی قرار دے دیا اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے اس فیصلے پر عمل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد دوسرے خلفاء کا بھی یہی معمول رہا۔ عشاء کے فرض اور سنتوں سے فراغت کے بعد 20 رکعت 10 سلاموں کے ساتھ کسی دیندار امام کے پیچھے پڑھی جائیں۔ تراویح سے فراغت کے بعد وتر بھی جماعت سے پڑھیں۔ اعتکاف۔ رمضان شریف کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت علی الکفایہ، یعنی اگر بستی کا ایک آدمی بھی اعتکاف کر لے تو سب کے ذمہ سے ادا ہو جائے گا، ورنہ سب گناہ گار ہوں گے۔ 20 رمضان کی شام یعنی غروب آفتاب کے وقت سے اعتکاف کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور عید کا چاند نظر آنے پر ختم ہوتا ہے۔ جس مسجد میں پنجگانہ نماز ہوتی ہو وہاں اعتکاف کرنا چاہیے۔ اعتکاف کی حالت میں صرف قضاء حاجت یا غسل واجب کے لیے مسجد سے باہر جانے کی اجازت ہے۔ بلا وجہ بات کرنا یا اعتکاف کے آداب کے خلاف باتیں کرنے سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے اور اعتکاف میں بالکل چپ رہنا مکروہ ہے، بلکہ نوافل یا تلاوت کلام اللہ یا درود شریف کا ورد رکھے۔ اگر اعتکاف والی مسجد میں جمعہ نہ ہوتا ہو تو جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے اتنی دیر پہلے دوسری مسجد میں جا سکتا ہے کہ وہاں پہنچ کر سنتیں پڑھ کر خطبہ سن لے۔ جمعے کی نماز پڑھ کر اعتکاف والی مسجد میں فوراً واپس آ جائے۔ عورت بھی اپنے گھر میں خاص جگہ مقرر کر کے اعتکاف کر سکتی ہے، اس کے لیے تمام حیض سے اور نفاس سے پاک ہونا شرط ہے۔ شب قدر۔ رمضان کے آخری اشرا میں ایک باعظمت رات آتی ہے، اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو قرآن مجید میں 1000 مہینوں سے زیادہ افضل فرمایا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو اس رات کو اپنی زندگی میں پائے اور اس میں عبادت کرے۔ 1000 مہینوں کے 83 سال
83 साल और 4 माह होते हैं। एक हदीस में है कि ये शब अल्लाह ताला ने सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया को अता फरमाई है और किसी उम्मत को ये दौलत नहीं मिली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस रात को आखिर अशर की ताक रातों में तलाश करो, यानी 21, 23, 25, 27, 29। इन 5 रातों में इसमें इख्तिलाफ है कि शब कदर इन 5 रातों में से किस रात में होती है। मशहूर कौल ये है कि 27वीं शब में होती है। बेहतर तरीका ये है कि सब रातों में थोड़ा थोड़ा जाग कर इबादत करे और ये ख्याल रखे कि ये मुक़द्दस रात आइंदा साल हमें नसीब हो कि न हो। शब कदर के अमल। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने दरियाफ़्त किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे शब कदर मालूम हो जाए तो क्या करूं? फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नका कुन्तु तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती हैं कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे, मैंने आपके पास जाकर कान लगाया तो आप ये दुआ पढ़ रहे थे। तर्जुमा, या अल्लाह मैं पनाह चाहता हूँ तेरी अफ़ू की, तेरे सज़ा से, तेरी सज़ा से और तेरी रज़ा की पनाह चाहता हूँ, तेरे गुस्से से और पनाह चाहता हूँ तेरी शद्दात से। या अल्लाह मैं आपकी तारीफ़ का शुमार नहीं कर सकता, आपकी ज़ात ऐसी ही बुलंद व बाला है जैसे आपने तारीफ़ की। सुबह को हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन कलमों की तस्दीक चाही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कलमे तुम खुद भी याद कर लो और दूसरों को भी याद कराओ। ये कलमे मुझे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सिखाए हैं और फरमाया कि इन कलमों को सजदे में बार बार पढ़ा करो। हज़रत काबुल अहबार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स शब कदर में सच्चे दिल से 3 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, पहली मरतबा कहने पर अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मिटा देते हैं, दूसरी मरतबा कहने में उसको जहन्नम से आज़ाद कर देते हैं और तीसरी मरतबा कहने में उसका कहने वाला जन्नत का मुस्तहिक हो जाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स शब कदर में इशा के बाद 7 मरतबा इन्ना अंज़लनाहु पूरी सूरत पढ़े तो अल्लाह ताला उसको हर बला और मुसीबत से निजात देते हैं और 70,000 फरिश्ते उसके लिए जन्नत की दुआ करते रहते हैं। जो शख्स इस रात में 4 नफिल इस तरह पढ़े कि हर रकात में 1 मरतबा सूरह फातिहा, उसके बाद 1 मरतबा अल्हाकुमुत तकासुर और 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े तो अल्लाह ताला उस पर मौत की सख्तियों को आसान कर देंगे और उससे अज़ाब कब्र उठा लिया जाएगा। सत्य फितर और उसके मुसारिफ। अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर रमज़ान शरीफ खैरियत के साथ ख़त्म होने की खुशी में शुक्रिया के तौर पर सदक़े फितर मुकर्रर फरमाया है। जिस शख्स के पास इतना माल हो कि ज़रूरी सामान के अलावा बाकी सामान इस मिक़दार को पहुँच जाए जिस पर ज़कात वाजिब होती है तो उस पर सदक़े फितर अदा वाजिब है। ज़कात और सदक़े फितर के वजूब में ये फ़र्क है कि ज़कात के लिए इस माल पर साल गुज़रना शर्त है, सदक़े फितर के वजूद के लिए ईद के दिन इतना माल मौजूद होना काफ़ी है, साल गुज़रना शर्त नहीं। सदक़े फितर मर्द पर अपनी अपनी औलाद की तरफ से अदा करना वाजिब है। अगर औलाद मालदार हो तो उसके माल में से अदा करें। जो बच्चा ईद के दिन सुबह सादिक से पहले पैदा हो उसका सदक़े फितर भी दिया जाए और जो सुबह सादिक के बाद पैदा हो या जो आदमी सुबह सादिक से पहले मर जाए उनका सदक़े फितर वाजिब नहीं। अमूमन इसकी मिक़दार मुख्तलिफ लिखी जाती है मगर सही बात यह है कि 1.25 सेर गेहूँ जबकि 80 तोले का सेर हो या इसकी कीमत अदा करने से सदक़ा फितर अदा हो जाएगा। अगर कोई शख्स इस मिक़दार से ज़ायद दे तो इस ज़ायद का सवाब अलहदा मिलेगा। इस इख्तिलाफ से बचने की बेहतर सूरत यह है कि 1.25 सेर की मुअय्यन मिक़दार से ज़्यादा दे दें ताकि शक और तरद्दुद की बात ही ना रहे। जिन लोगों को ज़कात देनी जायज़ है उनको सदक़े फितर भी देना जायज़ है। मसलन बहन, भाई, भतीजी, भांजी, चचा, फूफी, खाला, मामू, सुतेला बाप, सुतेला दादा, सास ससुर, साला साली वगैरह। और जिन लोगों को जायज़ नहीं जैसे माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, परदादा परदादी, बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी, खावन बीवी, ये सब सदका एक आदमी का एक को देना भी जायज़ है और कई को भी एक दे सकता है, कई लोगों को भी दे सकते हैं। बहरहाल ये रोज़े के और सहरी, अफ्तार, इत्तिकाफ़, शब कदर, सदक़े फितर और ईद उल फितर के
بارے میں معلومات تھی، اللہ ہم کو ان سب پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔